لیکن ایک اور سوال بھی پیدا یہاں ہوتا ہے اور میں آپ سے یہاں کیونکہ آپ حکومتوں کو ایڈوائز بھی کرتے رہے ہیں کہ ایک طرف اگر یہ ایشوز ہیں لینڈ کے ہیں پرائیویٹ پراپرٹی کے ہیں جس کو نظر انداز کیا گیا تھا جب یہ جو بل تھا وہ پیش ہوا تھا کابینہ کے سامنے گیا تھا جب پیش ہوا تھا قومی اسمبلی میں. دوسری طرف بہت سارے آئی ٹی ایکسپرٹس یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ اتنا کیوں انحصار کریں زمین پر جب آپ کے پاس سیٹلائٹ آپشنز ہیں. ایگزیکٹلی بس دو چیزیں اس کے اندر سیٹلائٹ کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. دیکھیں ایک چیز نئی آئی ہے بالکل میں آپ کے پروگرام کو یہ بتانا چاہوں گا اس کا نام ہے SDG 18 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 18 وہ ہے اسپیس فار آل ارتھ اینڈ بیونڈ. میں آپ کے چینل سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ ایکسکلوسیو پروگرام کریں. کہتے ہیں ہماری 90% کمیونیکیشن اسپیس میں ہوا کرے گی. یہ تو ہوگی نہیں زمین کے اوپر نا. اچھا چونکہ لوگوں کی انویسٹمنٹ یہاں ہوئی ہوئی ہیں ہماری جو طاقتور طبقے ان کی انویسٹمنٹ یہاں ہوئی ہوئی ہیں تو وہ اس کو چینج نہیں دیتے. یہ وہی چودھری والی سوچ ہے شروع کی کہ گاؤں کے لوگ پڑھ گئے تو تنگ کریں گے. لیڈی ویری فرینک ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں سارا انحصار اب کرنا چاہیے اسپیس کے اوپر. یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ جو اگلی جنگیں اسپیس میں ہوں گی جو بھی چیزیں ہیں تو اس کے اوپر ایک SDG نیا لا رہی ہے UN اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اس کے اندر اب پاکستان کا رول آ رہا ہے آہستہ آہستہ. اچھا اس میں کیا ہے اس کا نام ہی ہے اسپیس فار آل ارتھ اینڈ بیونڈ. اچھا ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا رب المشرقین رب المغربین رحمت العالمین. اس کا مطلب ہے یہ جو ہم ارتھ پہ رہتے ہیں یہ چھوٹی چیز ہے. کہتے ہیں اٹس ڈاٹ آن دا ٹوٹل جو سسٹم کام کر رہے گا. تو اب جو نئی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں اس کے اندر ہمیں ایک تو جو آپ نے فرمایا اسپیس کو دیکھنا چاہیے. دوسرے ایک اور ٹیکنالوجی ہے جو IoT کہلاتی ہے انٹرنیٹ آف تھنگس. اس کا کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کی کوئی 3000 یہ ٹاور لگائے جائیں شہر میں. اب یقین کریں آئی کین پروو اٹ اگر کوئی میرے سے اکیڈمک بحث کرے ایک جگہ بلڈنگ کے اوپر اتنا سا ڈبہ لگے گا اور وہ پورے ملک کی پورے شہر کی کمیونیکیشن کنٹرول کر دے گا. اس کو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے محکموں کے پاس یہ بیچارے سب فائر فائٹنگ میں لگے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے کہ دیکھیں ایک افسر ہے ذمہ دار افسر ہے وہ صبح آتا ہے اپنی مشکلات میں پھنس جاتا ہے 6 اسے کمیٹی میں بیٹھنا پڑتا ہے 50 پیپر کے رولز ہوتے ہیں وہ کیا کرے گا. تو میرا خیال ہے میرے سے فارغ آدمی جو پورے دن اسی کام پہ لگے رہتے ہیں ہمیں بیٹھنا چاہیے اور ہمیں ایک کاز کے لیے کام کرنا چاہیے. میں اکثر بات کرتا ہوں ڈیجیٹل پاکستان ویژن 2047 ہمیں 30 تو سر پہ آ گیا ہے. ہم اکثر 30 کی بات کرتے ہیں تو سر پہ آ گیا. ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائیں پلاننگ بنائیں تمام اویلیبل ٹیکنالوجیز کو اسٹڈی کریں. یہ ٹاسک دیں تھنک ٹینکس کو ٹاسک دیں یونیورسٹیز کو اپنی ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کریں. اب یقین جانیں کہ جو اس وقت ہیومن ریسورس ہماری تیار ہو رہی ہے فیوچر کے لیے یونیورسٹیز کے اندر وہ 30 سال پرانی چیزیں پڑھ رہے ہیں. مجھے آج کا مسئلہ نہیں ہے مجھے اگلے 20 سال کا مسئلہ ہے کہ ماضی میں چند غلطیاں کی ایجوکیشن سسٹم میں اس کو آج بھگت رہیں گے. آج تو میں کہتا ہوں فوری طور کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بلاک چین IoT سائبر سیکورٹی AR VR کوانٹم کمپیوٹنگ. لیکن اس کے لیے پڑھانے کے لیے ٹیچرز چاہیے ہمیں. اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ جو اویلیبل ہیں باہر لوگ پاکستانی اویلیبل بیٹھے ہیں ہمارے ان کو انگیج کریں کوئی انٹرنیشنل کانفرنس کریں ان کو بلائیں ان کو کہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے اس کو ہم اس طرح حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں گائیڈ کر دیں. میں سمجھتا ہوں کولیکٹیو وزڈم کبھی غلط نہیں ہوتی دنیا کے اندر اس کو سچ لے کے چلیں. اور یہ جو ایک اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے لیے چینل سے کہ پلیز یہ جو ہے نا یہ 4 ڈبوں میں بٹھا کے سیاسی گفتگو اس کو کر لی اس کو کب کرے آپ کریں جی آج AI پہ پروگرام ہوگا آج SDGs پہ پروگرام ہوگا آج بلاک چین پہ ہوگا آج IoT پہ ہوگا. آپ ایک زمانے میں صرف ایک بلیک اینڈ وائٹ TV ہوتا تھا پلیز ایک PTV تھا اس کے ذریعے گریجویشن کے پروگرام ہو رہے تھے. آپ سوچے ذرا گریجویشن کو وہ گریجویٹ کرتے تھے علامہ اقبال سے. یہ آج سے میں کوئی 30-35 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت چینلز بہت کام کر سکتے ہیں اور یہ بہت کام تو کر سکتے. عمار صاحب آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ دیکھتے نہیں ہیں. لیکن یہاں جو میرا سوال تھا آپ نے کیونکہ انٹرنیٹ آف تھنگز ایک تھنک ٹینک کی بھی بات کی کس طریقے سے اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. بہت ڈسکشن ہوئی ہے بہت پیپرز بھی ہوئے ہیں. آئی تھنک پریکٹیکلی اگر ہم بات کریں تو مثال کے طور پر جو سیٹلائٹ کی بات ہو رہی ہے تو اسٹار لنک ایلان مسک جو بلینئر ٹریلینئر ہے اس کا وہ بہت عرصے سے یہاں لائسنس یا ایکسس بھی چاہتے ہیں. ان معاملات پر بھی مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی آگے جو سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کی فراہمی ہے وہ یقینی بنایا جائے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سیاسی مسئلہ ہے؟ یہ سیاسی مسئلہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں
ہم چائنا کے ساتھ میں پرسنلی کام کر رہا ہوں, آئی ویری فریکوینٹلی گو ٹو چائنا. میں ان کی 3 کمیٹیز کا ممبر ہوں فرینکلی اسپیکنگ. ایک ہے ان کی اے آئی کمیٹی, ایک ہے سائبر سیکورٹی کی, ایک انہوں نے وہ ڈیجیٹل ہیریٹیج کے اوپر کلچر ہیریٹیج پہ مجھے انوالو کیا. آپ یقین کر لیں کہ میں جب چائنا کے دیکھتا ہوں لوگوں کو, ان کے ڈپارٹمنٹس کو, ان کے سیاستدانوں کو بیٹھا ہوا, تو وہ اتنے پلیزنٹلی دوسرے سے چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کی بات سنی جاتی ہے. آپ کے سامنے والا جتنی مرضی آپ کے مخالف بات کرے, اس کی بات سنی جاتی ہے, اس کو جواب دیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو ایکسپینڈ کرنے میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اب دنیا 2 حصوں میں بٹ رہی ہے. گلوبل, یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے نارتھ اور یہ ساؤتھ, گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ. گلوبل ساؤتھ کے اندر ہم آ رہے ہیں فرینکلی اسپیکنگ. اس میں تمام وہ کنٹریز ہیں جو مارجنلائز ہو گئے ہیں. اچھا اتفاق سے چائنا گلوبل ساؤتھ کو سپورٹ کر رہا ہے. گلوبل نارتھ کے اندر وہ تمام مالک ہیں جو آگے جا چکے ہیں. جی 30 کے اندر ایس ڈی جیز کے مطابق آپ کو پتا ہے, ایک بڑی اچھی خبر دیتا ہوں آپ کو پروگرام کے ذریعے کہ ہماری ایس ڈی جی کی رینکنگ ابھی امپروو ہوئی ہے. اور یہ ہم پہلے 143 پہ چلے گئے تھے, الحمدللہ آج ہی میں ان کی دیکھ رہا تھا رینکنگ کو, تو اب وہ 30s کے اندر آ گئے ہیں. ہمیں تو ایس ڈی جیز کی رینکنگ پہ غور کرنا چاہیے. ہماری پلاننگ کمیشن کو, ہمارے متعلقہ محکموں کو, ہماری یونیورسٹیز کو ایس ڈی جیز کی رینکنگ پہ کام کرنا چاہیے. لیکن اس پہ تو ظاہر ہے جو ہمارے پلاننگ منسٹرز بھی ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں, وہ تو بات کرتے رہتے ہیں تک پاکستان کی کتنی آگے گئے ہیں ایس ڈی جیز میں, کون سے اچیو ہوئے ہیں, کون سے نہیں ہوئے. جو امیڈیٹ نیڈز ہیں, جو مسائل ہیں, وہ کیونکہ یہ بل اس لیے بھی اہم تھا اس لحاظ سے کہ اس میں انصاف کا عنصر تھا, حقوق کا عنصر تھا. جب ایسے امپورٹنٹ بل میں بھی اس کو جس طریقے سے اس کو بنایا تیار کیا جاتا ہے, الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ, اور اس کی تردید بھی کی ہے شہزاد فاطمہ صاحبہ نے, کہ اس میں کوئی کرپشن کا عنصر نہیں ہے, مگر جس طریقے سے یہ بنایا گیا تھا, ایک فیور کر رہا تھا بڑے کوآپریشنز کو پرائیویٹ اونرشپ کے مقابلے میں, تو پھر ظاہر ہے لوگ پھر جو امیڈیٹ نیڈز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی امیڈیٹ جو رائٹس ہیں اس کا تحفظ نہیں کر رہی.